بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 نومبر پیر کی صبح ہے۔ آج کا دن اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو درخواست ضمانت ہے اس کی سماعت ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار پنجوتھا کی بازیابی کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی اس کی بھی آج سماعت ہونی ہے۔ انتظار پنجوتھا بڑی مضحکہ خیز کہانی کے ساتھ اٹک حسن ابدال پولیس نے جو ہے کہ انہیں گزشتہ شب بازیاب کروایا تھا، اور اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کیس کو اس طرح سے نہیں نپٹا دینا چاہیے کہ جی اب بازیاب ہو گئے ہیں اور اس لیے یہ کیس نپٹایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بابر ستار صاحب نے جس طرح سے احمد فرحاد کے کیس میں جب یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ جی وہ فلاں مقدمے میں مطلوب تھے اور ان کو آزاد کشمیر پولیس نے فلاں جگہ سے گرفتار کر لیا ہے اور وہ فلاں پولیس اسٹیشن میں پولیس کی تحویل میں ہے، تو اس کیس کو نپٹا دیا جائے، تو بابر ستار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، آج تو بازیاب ہو گئے لیکن اب پچھلے جتنے دن وہ لاپتہ تھے وہ کس کی کسٹڈی میں تھے اور وہ کہاں تھے اور وہ کون ادارے تھے یا افراد تھے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کیس کو بھی انتظار حسین پنجوتھا کی ڈیفینیٹلی جو اس وقت صورتحال تھی، جو ویڈیو تھی، جو ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے تھے، اور جب وہ ایک ذہنی ٹارچر اور جسمانی ٹارچر سے گزرے تھے، ان کو سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے اور ان کا بیان ضرور ہونا چاہیے، اور وہ تمام تر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز یا گاڑیوں کی نشاندہی ہو رہی تھی ان کو ضرور جو ہے کہ منظر عام پر آنا چاہیے، اور ان کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں وہاں تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کو ایسے ہی نپٹا دیا گیا تو پھر اس پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ ایک ایسی ایگزامپلز قائم ہو رہی ہیں جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کے لیے بدنامی کا داغ ہے۔ نظام عدل کے اوپر بھی ایک یہ کالا سیاہ دھبا ہے جس کو عدلیہ کو خود دھونا ہوگا، اور جو بار ایسوسی ایشن ہے ان کو بھی اس کے اوپر اہم کردار کرنا ہوگا۔ اگر بار ایسوسی ایشن بھی اس کے اوپر خاموش رہی اور ایک سائڈ پر ہو گئی تو یقینی طور کے اوپر آج اگر انتظار پنجوتھا ہے تو کل فاروق نائک بھی ہو سکتے ہیں، کل سلمان اکرم راجہ بھی ہو سکتے ہیں، کل احسن بھون بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے کو ضرور جو ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور اصل جو اس کے مجرم ہیں ان کو ضرور انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ پھر اس میں آج ہم کچھ 3-4 بڑے اہم کویسچن ہیں جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔ اس میں شوکت محمود صاحب ہیں، علی خان صاحب ہیں، علی اکبر شاہ ہیں، عمران صادق ہیں، یہ ہمیں آپ سوالات کر رہے ہیں۔ اس میں 2-3 سوال ایک تو یہ پوچھے جا رہے ہیں جی کہ کیا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے مکمل سرنڈر کر دیا یا نہیں کیا ہے، کہ کچھ ہمارے احمد نورانی اور کچھ اور دوست بھی جو ہیں کہ اس حوالے سے وی لاگ کر رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ انہوں نے مکمل سرنڈر کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے آگے۔ پھر اسی طرح سے اسرار کسانہ کے وی لاگ کا حوالہ دیا گیا علی خان صاحب نے کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو خان کے ساتھ کچھ سیریس ہو سکتا ہے، اور زرداری نواز شریف بیرون ملک ہیں، شہباز شریف کچھ کر سکتا ہے، حالات نارمل نہیں ہے۔ پھر علی اکبر صاحب اور شوکت محمود صاحب کا خیال ہے جی کہ ایسی مقدمے بازی کی کیا اجازت ہوگی کہ جس سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹینشن مزید بڑھے، اور علی اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ایک پیج پر آنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور اس میں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے یا یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سرنڈر کر دیا ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر اس حد تک صرف جائیں گے جہاں تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور اس کے اندر ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے، متعدد اس میں لوگوں نے چیلنج کیا لیکن ابھی تک اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت تک جو ہے کہ وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے، اس کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس تناظر کے اندر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کہ وہ سرنڈر کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ جو جیل ریفارمز کمیٹی کا اجلاس ہوا لاہور میں، اور اس میں آج چیمہ کا اور خدیجہ شاہ کی شمولیت، اور خدیجہ شاہ کیونکہ آرمی چیف آصف نواز زنجوعہ کی نواسی ہیں، سلمان شاہ کی یہ صاحبزادی ہیں۔ سلمان شاہ صاحب جو ہیں کہ یہ سب سے پہلے 1996-97 میں ملک معراج خالد کی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت یہ غالباً نجکاری کمیشن کے یہ وزیر تھے، چیئرمین تھے۔ پھر 2004 سے 2007 تک جب یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت تھی تو اس میں مشیر خزانہ بھی رہے، یہ خزانے کا قلمدان ان کے پاس تھا۔ 2007-08 میں بھی یہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بڑے اچھے مراسم رہے،
اور ابھی ان کی صاحبزادی خدیجہ شاہ جو ہے کہ وہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر اریسٹ ہوئی تھی اور ایک طویل عرصے تک اریسٹ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر جو یہ لایا گیا تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے جی کہ یہ کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ان کے نانا آرمی چیف تھے، سلمان شاہ کے مراسم ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت گہرے ہیں، تو شاید اس لیے یہ افریدی صاحب ان کو لا کر جو ہے کہ اب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، تو بہت سے سوالات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ باقی یہی افریدی صاحب نے منصور شاہ کو کمیٹی میں جو خط تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے حوالے سے اس پر عمل کیا، اے ڈی آر کے دوبارہ ان کو چیئرمین بنا دیا، ریسرچرز ان کے واپس لے لیے، واپس منگوا لیے، مطلب جن کو قائد صاحب نے ٹرانسفر کر دیا تھا جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس میں شامل کر لیا گیا۔ یہ بھی سٹیپس ان کے ہیں، اور پھر فل کورٹ اجلاس بلایا انہوں نے، پھر انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ججز کا اجلاس ابھی بلایا جو ہونا ہے 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ مکمل سرنڈر کر لیا گیا ہے یہ قبل از وقت ہوگا۔ ابھی ابتدائی سٹیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر جو 2 حوالے میں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر اس وقت عمل درآمد کرتی ہوئی سپریم کورٹ دکھائی دے رہی ہے، اور جب اس کو چیلنج کیا گیا ہے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پہلی ہی فل کورٹ کے اندر فل کورٹ بٹھا لی جائے گی اور اس کو بیٹھ کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اب آئینی بینچ بنے گا اور اس کے پاس جائے گی اور پھر اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کے اوپر بہت سے سوالات ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اور خدیجہ شاہ کا معاملہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس میں ڈبل ایجز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ 9 مئی ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کمیٹی میں شمولیت سے 9 مئی کا بیانیہ جو ہے کہ وہ دفن ہو گیا ہے قسم کا، یہ نون لیگ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اس حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے جو ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں، جرنلسٹ یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوسٹ ہیں یا ایون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کافی تنقید کر رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس فیصلے سے 9 مئی جو ہے کہ وہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان کو۔ دوسری بات میرا خیال ہے کہ یہ جب خدیجہ شاہ کے خلاف یہ کیس بنا، ان کو گرفتار کیا گیا، تو اس وقت 2 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک یہ چیز تھی کہ ملٹری کے اندر یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اور بار بار بیان دیتے تھے، تحریری بیان بھی آتے تھے، کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے آتے تھے 9 مئی کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی بیانات دیے جاتے تھے۔ اس وقت یہ میسج دیا گیا فوج کے اندر کہ جناب اگر آرمی چیف کی نواسی کو ہم نہیں چھوڑ رہے، سرونگ کور کمانڈر کو بھی ہٹایا گیا لاہور کے، اور بہت سے اور لوگوں کو جو ہے کہ وہ برطرف کیا گیا، تو پھر نیچے اور کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک خوف پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر جو عوامی سطح کے اوپر ایک نفرت پیدا ہوئی، اور پھر ود ان انسٹیٹیوشنز جو ریاکشن ہوا اور جو وہاں پر شدید رد عمل ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پولیٹیکل جو اس کے ساتھ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر شواہد نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، تو آپ کیوں بلا وجہ جو ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو یا رہنماؤں کو 1-1.5 سال جیلوں میں رکھ رہے ہیں، اور کوئی اس کے نہ چلان پیش ہو رہے ہیں نہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ادارے کے اندر بڑی شدید اس کا ریاکشن تھا، اور اس کو بھی میرا خیال ہے کمپنسیٹ کرنے کا کہ ان کو یہاں پہ لانا اور پھر اس سلسلے میں اس کو اجاگر کرنا جو ہے تاکہ اندر بھی ماحول کچھ ٹھنڈا ہو، یہ اس کے جو ہے مجھے 2 جو ہیں بڑے فوائد نظر آتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ مکمل سرنڈر چیف جسٹس نے کر دیا ہے، میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ نہ تو بہت فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، نہ یہ بہت بیک فٹ پہ جائیں گے، یہ ایک درمیانی راستہ رکھیں گے، ایک بردباری کا، تحمل کا، ریسٹرینٹ کا۔ اپنے ادارے کے اندر وہ سارے ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے اندرونی سپورٹ جو بیرونی عناصر کو ہے وہ ختم ہو، وہ یا کم سے کم ہو۔ سب سے زیادہ باہر سے حملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی صفوں کے اندر جو ہے کہ وہ میر جعفر یا میر صادق ہوں، اور اگر آپ اپنی صفوں کے اندر صفائی کر لیتے ہیں تو باہر سے جو ہے کہ پھر اتنی جلدی جو ہے کہ کتنا بڑا آپ کا دشمن ہو، طاقتور ہو، وہ اتنی جلدی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جتنی آسانی سے وہ آپ کے صفوں کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سٹیپس دیکھیں، جو اقدامات دیکھیں، تو وہ انٹرنل چیزوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، یونائٹڈ ایک فورس بنا رہے ہیں، ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، جو یہ بیرونی عناصر کے لیے جو ہے کہ وہ خطرناک ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو کمپوزیشن ہوگی بینچ کی، اس میں چیف جسٹس خود جو ہے کہ وہ اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی تو پھر 4 ججز جو ہیں کہ وہ آلریڈی اگر اس میں ہوں گے، چیف جسٹس بھی ہوں گے، جسٹس منیب، جسٹس منصور، جسٹس امین، تو پھر منتو خیل صاحب جو ہیں کہ الٹیمیٹلی جو نیکسٹ جو ہیں کہ وہ ہوں گے، اور اس میں
یہ پہلے ٹاپ 5 ججز جو ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہو سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے پہلے 4 میں سے کوئی بھی ایک سربراہ ہوتا ہے تو پھر بھی مندوخیل صاحب بھی ہوں گے، اور مندوخیل صاحب اگر بینچ کے سربراہ ہوتے ہیں تو پھر بھی مندوخیل صاحب جو ہے اس میں ہوں گے۔ تو بظاہر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ٹاپ 5 ججز آپ کو ملیں گے جو ججوں کی تقرری اور اس سارے معاملے کے اندر اور بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو ہے کہ اہم فیصلے کریں گے۔ تو یہ تو مجھے بظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جان کو بہت سی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ نہ 70 کی دہائی ہے نہ 80 کی دہائی ہے، نہ یہ 90 کی دہائی ہے، اور نہ ہی یہ پرویز مشرف کا وہ دور ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ حالات انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں۔ اس وقت یہ ضرور کوشش کی جا رہی ہے، رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں، دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، منت ترلے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی حل ایسا نکالا جا سکے کہ ون ون پوزیشن سب کے لیے ہو، عمران خان کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، باقی کے لیے بھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی حد تک کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور خاص طور پہ امریکہ کے الیکشن 9 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشن کے نتائج بھی بہت سارے اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب کریں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اگلے 3-4 دنوں میں اجلاس میں کیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر اس وقت جو ہے کہ یہ جو علی صاحب نے بھی کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں کہ وہ دبئی میں ہیں، نواز شریف صاحب امریکہ میں ہیں، قاضی صاحب لندن میں ہیں، مریم صاحبہ بھی لندن جا رہی ہیں، ملک احمد خان لوگ بھولے ہوئے ہیں جو مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں اس قسم کی ساری ڈیلز کے اندر، وہ آسٹریلیا میں ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے طور کے اوپر جہاں ملک سے باہر جا کر ملک کے حالات کا اس ایک ہفتے کے اندر بڑھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں گے، وہیں یہ باہر اپنے اپنے جو انٹرنیشنل لابسٹ ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھ بھی یہ رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تاکہ امریکہ کے اندر بھی، مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں، عرب ممالک، اور برطانیہ میں بھی اور یورپ کے اندر بھی، کہ ان متعلقات کو بھی استعمال کر کے جو پاکستان کے اندر سپیس اگر کوئی بنتی ہے، کوئی راہ بنتا ہے تو وہ حاصل کیا جا سکے، اور وہاں پہ ان کوارٹرز کو یقین دہانی کی جا سکے جی کہ ہم بھی ایک سیاسی اینٹیٹی ہیں اور ہماری بھی ووٹ بینک ہے اور ہم بھی سرو کر سکتے ہیں اگر ہماری سپورٹ کی جائے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے نا کہ تمام، چاہے وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، یہ سب کے سب اس ہفتے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں یہاں پہ کیا فیصلے ہونے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے ہیں، یہ سب سے اہم ترین چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کریں گی، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ٹوٹل سرنڈر ہے یا نہیں ہے، یا جو ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں جو ہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر طے ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔